بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے ایک قصہ بیان کریں گے، جس میں ہدہد اور ملکہ بلقیس کا ایمان افروز قصہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی اور نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانوں، جنات اور پرندوں پر اختیار حاصل تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان میں سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہر چیز اپنے نظام میں تھی، مگر اچانک آپ کی نظر ہدہد پرندے پر پڑی تو وہ وہاں پر موجود نہ تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر تھا، وہ اپنی ڈیوٹی سے فراموش تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے، اور زیادہ تر مسلمان بھائی اس کو جانتے بھی ہیں۔ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے نہ آیا تو میں اسے سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ یہ فرما رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کچھ ہی لمحے بعد ہدہد گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ ہدہد نے کہا، اے نبی، اے اللہ کے نبی، میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں۔ وہاں ایک قوم رہتی ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ اسے ہر طرح کی نعمت دی گئی ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم ہے۔ پھر ہدہد نے ایک افسوسناک حقیقت بیان کی، میں نے دیکھا کہ وہ قوم اور خود ملکہ بلقیس سورج کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی خوشنودی بنا دیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے اور تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ پھر حضرت علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا اور پرندے ہدہد کو حکم دیا، یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھر ذرا ہٹ کر دیکھو کیا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کو ملا تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، اے درباریوں، میرے پاس ایک نہایت باعزت خط آیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے جو وقت کے نبی ہیں، اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کی گئی ہے۔ خط میں لکھا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس کو کوئی عام حکمران نہیں تھی، وہ عقل، فہم اور تکبر کی مالک تھی۔ انہوں نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور میں پہلے ایک تحفہ بھیج کر دیکھوں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتی ہو؟
جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا۔ اللہ کے حکم سے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ جب بلقیس آئی، اپنا تخت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر شیشے کے فرش کو دیکھ کر انہوں نے اسے پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں اٹھا لیں۔ تب حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اسی لمحے ملکہ بلقیس کا دل کھل گیا اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر امان لاتی ہوں۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے اصل طاقت تخت میں نہیں ہے بلکہ حق کو پہچاننے میں ہے، اور ہدایت جسے اللہ چاہے عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ، تھینکس فار سپورٹنگ۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ملکہ بلقیس کا قصہ۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور آپ کے پاس طاقت اور جرأت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل اور دنا ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی طاقت سے آپ حکمران نہیں بن سکتے، آپ کے پاس دنائی اور حکمت عملی ہونا بھی ضروری ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی جنگ آپ طاقت سے نہیں جیت سکتے، کوئی بھی کام آپ طاقت سے نہیں کر سکتے۔ عقل اور دنائی ہمیں ضرور ہونی چاہیے ہمارے پاس، اور اسی سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ So thanks for watching, thanks for supporting, follow for more. اللہ حافظ۔